آئے ہم دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آئے آسمانی باپ، قادر مطلق خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری محبت، تیری فضل اور خاص طور پر اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم اس رفاقت میں آ سکیں اور تیرے کلام کو سیکھ سکیں، تاکہ ہم تیری محبت اور قربت میں مزید گہرے ہو سکیں۔ ہم بڑے بوجھ کے ساتھ تیری حضوری میں آتے ہیں، ہم اپنی ساری فکریں اور طرح کی سوچ کو تیرے تابع کر دیتے ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے کلام اور کام میں بہت زیادہ مستعد نہ رہے، ہم اس طور سے تیرے چہرے کے طالب نہ رہے جس طور سے ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس گناہ بھری دنیا میں تو ہمارے ساتھ گہری رفاقت رکھنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ ہم اور زیادہ تیری قربت میں آگے بڑھیں، ہم مسیح یسوع کی خوشخبری کی مضبوط بنیاد کے وسیلہ سے تجھے پہن لیں اور تجھ میں ایک ہو جائیں۔ خدا ہماری آنکھیں کھول دے، ہمارے دلوں اور ذہنوں کو اپنے کلام کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھول دے، تاکہ ہم تیرے قریب آ جائیں۔ ہر طرح کی تاریکی اور پریشانی جاتی رہے جو کسی نہ کسی صورت میں ہماری زندگی میں موجود ہے، تاکہ ہم تیری سچائی اور اپنی زندگی کے لیے تیرے کلام کو، تیری محبت کو دیکھ سکیں اور اس دنیا کے لیے تیرے اچھے گواہ بن سکیں، تیرے کلام کی سچائیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں۔ آئے خداوند اس اسٹڈی کے شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ شامل حال ہو، یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ کے درمیان خدا کا کلام پیش کرنا میرے لیے بڑی عزت اور وقار کا باعث ہے۔ آج ہم بابل اور مخلصی کی تاریخ کے موضوع پر بات جاری رکھیں گے۔ اس موضوع پر یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلے ہفتہ ہم نے بابل اور نسب نامہ پر بات کی تھی۔ ہم پیدائش کے نسب ناموں پر غور کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ قائن خدا کی حضوری سے فرار ہو گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک شہر تعمیر کیا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا۔ یہ گناہ آلودہ پشت ہے جو قائن کے وسیلہ سے بڑھتی چلی گئی۔ ہم نے اس کے ساتھ نمرود کو بھی دیکھا جس نے بابل کا برج بنانے میں قیادت کی ذمہ داری نبھائی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح نسب نامے دو حصوں میں بٹ گئے، کس طرح یہ دنیا تقسیم ہوتی چلی گئی۔ فلش کے دور میں بابل کی تعمیر میں حصہ لینے والے اور پھر یکتان جیسے لوگ جو بابل کی بجائے کسی اور طرف چلے گئے اور اس ناپاک منصوبے کا حصہ نہ بنے، روحانی طور پر وہ نسب نامہ کی کتاب کی طرف چلے گئے۔ اور ابر کی نسل کے وسیلہ سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو بابل کا برج بنانے والے لوگوں سے الگ کر لیا جو بالآخر ایمان کی نسل میں سے تھا۔ وہ بت پرستی اور گناہ کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے تھا، لیکن خدا اس کی زندگی میں ایک منصوبہ رکھتا تھا۔ خدا کا مخلصی بخش منصوبہ اس کی زندگی اور اس کی نسل کے لیے تھا، اور یہ منصوبہ نسب نامہ کے وسیلہ سے ظاہر ہوا۔ یہ تھا گزشتہ سبق کا خلاصہ جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم بابل اور ابراہیم کے درمیان خاص تعلق کو دیکھیں گے۔ یہ ہے بابل اور مخلصی کی تاریخ دوسرا حصہ، اور بابل اور ابراہیم ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے، یہ ہے یشوع 24 باب دوسری آیت۔ آئیں اس آیت پر غور کریں۔ یہ یشوع کی کتاب کا یہ حوالہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ 24واں باب دوسری آیت، اور یہاں پہ لکھا ہے، تب یشوع نے سب لوگوں سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے ابا یعنی ابراہیم اور نحور کا باپ تارا وغیرہ قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ یشوع نے یہ پیغام لوگوں کے سامنے رکھا۔ وہ خروج کے وسیلہ سے ملک مصر سے باہر آئے۔ 40 برس وہ بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، اور پھر 16 برس تک ملک کنعان فتح کرنے میں لگے رہے، اور اب زمین کی تقسیم بھی ہو گئی تھی۔ یشوع لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ اب جب تم وعدہ کی سرزمین میں آ گئے ہو، خدا کی عبادت اور پرستش مناسب اور واجب طریقہ سے کرنا جاری رکھو۔ یشوع نے کہا، بہت عرصہ پہلے زمانہ قدیم میں وہ دریا کے پاس رہتے تھے۔ یہ دریا افرات سے بھی آگے تھا، اور یہاں پر مسوپتامیہ کے علاقے کی بات ہو رہی ہے۔ یشوع تارا یعنی ابراہیم کے باپ کی بات کر رہا ہے۔ وہ غیر معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ اگر آپ بائبل مقدس سے ہٹ کر قدیم زمانہ کی تحاریر کو یا ہسٹری کو دیکھیں جو پیدائش کی کتاب پر لکھی گئی ہیں،
ہم ان کتب پر بھروسہ تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ خدا کا کلام نہیں ہے، لیکن قدیم تفاسیر بیان کرتی ہیں کہ تارا بت سازی کا کام کرتا تھا اور بت فروخت کرنا اس کا پیشہ تھا۔ وہ بتوں پر ایمان رکھنے اور ان کی پوجا پاٹ کرنے والا شخص تھا۔ پس اب غور کریں کہ آج کے دور میں ابراہیم کی زندگی میں اس کا کیا مطلب تھا۔ ابراہیم کی زندگی کا سفر ہم مختصر طور پر کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سامنے میسوپوٹامیہ کی تصویر ہے۔ اس نقشہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنعان، ہران اور پھر کسدیوں کا اور یہ نقشہ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم پیدا ہوا تھا۔ بائبل مقدس میں جہاں کہیں پیدائش کا ذکر آتا ہے، لکھا کہ وہ کسدیوں کے میں پیدا ہوا۔ بائبل مقدس اس علاقہ کی بات کرتی ہے اور علاقہ بابل کا علاقہ تھا۔ یہ بابل کے برج کا مقام تھا۔ یہ ابراہیم اور اس کے باپ تارا کا آبائی گاؤں تھا۔ بے شک یہ دریائے افرات ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسدیوں کو اور پھر یہ اور سمندر کا علاقہ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ہم ابراہیم کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ خدا نے اسے اس علاقہ سے بلایا اور اس کا گھرانہ حران کی طرف چل دیے۔ ابراہیم کو خدا نے پھر بلایا اس وقت جب وہ کنعان میں آ گیا تھا۔ یہ سادہ سا نقشہ آپ کے سامنے ہے جو ابراہیم کی زندگی کے سفر کا حال بیان کرتا ہے کہ کس طرح خدا نے اس کے سفر میں رہنمائی کی اور پھر کہاں پر اپنی زمینی زندگی کے اختتام پر وہ دفن ہوا۔ پس میسوپوٹامیہ سے حران تک آئیں اس سارے سفر کو مزید تفصیل سے دیکھیں۔ ہم ابراہیم کی پہلی بلاہٹ پر غور کریں گے۔ پہلی بلاہٹ جب خدا نے اسے میسوپوٹامیہ سے ملک کنعان کے لیے بلایا، پس خدا نے کہا اس جگہ کو چھوڑ کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ بلاہٹ کا دوسرا حصہ حران کی طرف سفر ہے۔ ہم پیدائش 11 باب میں ان سارے واقعات کو دیکھ سکتے ہیں۔ 11 باب 26 سے 32 آیت، لیکن میں 27 باب کی 31 سے 32 آیت میں تک خاص طور پر توجہ دلانا چاہوں گا۔ پس ہم پیدائش 11 باب 27 آیت کو دیکھیں گے اور یہ تارا کا نسب نامہ ہے۔ یہ ابراہیم کے تعلق سے نہیں بلکہ یہ تارا کے بارے میں ہے۔ تارا سے ابراہیم پیدا ہوا۔ تارا اپنے پیدائشی علاقے سے اور کی طرف روانہ ہوا تھا۔ پس 31 آیت بیان کرتی اور تارا نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اور اپنے پوتے لوط کو جو حران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابراہیم کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے سے روانہ ہوئے کہ ملک کنعان میں جائیں، اور وہ حران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اس کہانی کا اہم کردار تارا ہے۔ تارا نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے ابراہیم اور اس کے ساتھ حران کے بیٹے لوط کو لیا۔ یہ اس کا پوتا تھا۔ تارا ہی اس کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ اس کا پوتا لوط اور پھر اس کی بہو ساری بھی اس کہانی کا حصہ ہیں۔ یہ ساری آیت تارا ہی کے بارے میں ہے۔ یہی وہ کردار ہے جو اس علاقہ سے نکلا۔ یہی ابراہیم کو ملک کنعان کی سرزمین پر لے گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم تارا کے گھر میں کس قدر اہم تھا۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پیدائش 11 باب 31 آیت ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح تارا ابراہیم سے مقدس تھا۔ تارا ابراہیم سے مقدم تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہی ملک کنعان کی طرف سفر کی قیادت کر رہا تھا، لیکن ہم جانتے کہ تارا ملک کنعان تک نہ پہنچ سکا۔ 32 آیت بیان کرتی ہے اور تارا کی عمر 250 برس کی ہوئی اور اس نے حران میں وفات پائی۔ آئے غور کریں کہ یہ سب کچھ اس قدر اہم کیوں ہے۔ ابراہیم کے اس پہلے حصہ میں اگر ہم عہد جدید کے ترجمہ میں دیکھیں کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوا، ہم اعمال 7 باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ یہاں پر استفنس کی بات ہو رہی ہے جسے سنسار کیا جانے لگا تھا، کیونکہ اس نے ایک پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے کس طرح اس پیغام کا آغاز کیا۔ دوسری آیت، اے بزرگوں اور بھائیوں سنو، خدا ذوالجلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ حران میں بسنے سے پیشتر میسوپوٹامیہ میں تھا، اور اس نے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر حران میں جا بسا۔ لیکن جب ابراہیم کسدیوں کے میں تھا، خدا اس پر ظاہر ہوا تھا۔ اس نے اسے کہا اپنے وطن اور کنبے کو چھوڑ کر اس ملک میں چلا جا
یہاں پر خدا نے اسے اپنے باپ کے گھر اور عزیز و اقارب کو چھوڑنے کے لیے نہ کہا، اور وہ قصدیوں کے اور سے نکل کر حران میں جا بسا۔ غور کرے، خدا نے اسے اس وقت تک یہ نہ کہا کہ وہ اپنے باپ کے گھرانے اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے۔ اس وقت تک تو تارا اور ابراہیم اکٹھے تھے۔ دراصل تارا ہی نے قصدیوں کے اور سے حران تک کے سفر میں قیادت کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ ابراہیم نے خدا کو دیکھا، پس ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم اور تارا کا آپس میں گہرا تعلق اور رشتہ تھا۔ وہ تارا کو اپنے اس مکاشفہ کے بارے میں بتاتے ہوئے سفر میں آگے بڑھ سکتا تھا۔ اعمال کی کتاب بیان کرتی ہے، خدا ذوالجلال ابراہیم پر ظاہر ہوا۔ یونانی زبان میں جلال کے لیے لفظ دوحہ استعمال ہوا، جس کا معنی ہے شان و شوکت، عزت اور بزرگی۔ جو کچھ ابراہیم نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ یہ کچھ ایسے تھا جیسے اس دنیا میں کسی اور چیز سے بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کا کسی اور چیز سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب یونانی لفظ دوحہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جلال کو بیان کرتا ہے۔ یہ عظمت اور حشمت کی بات ہے جو اپنے آپ میں ایک خوبی ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا نے کچھ کیا اس لیے وہ پرعظمت ہے، بلکہ جلال اور عظمت اس کی ذات اقدس کا حصہ ہے۔ خدا اپنے آپ میں جلالی اور قدوس ہے، اور خدا نے خود کو ابراہیم پر ظاہر کیا۔ عبرانیوں 11 باب 6 آیت بیان کرتی ہے، ایمان لانے والے کو یقین رکھنا چاہیے کہ خدا موجود ہے، اور خداوند کا جلال، خدا ذوالجلال ابراہیم پر ظاہر ہوا، جلالی خدا۔ آپ اس کے لیے عبرانیوں 11 باب اور پھر خروج 3 باب 14 آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سامنے سکرین پر بھی حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کی عظمت اور حشمت اور جلال ہے جو اس کی ذات اقدس کا حصہ ہے۔ خروج کی کتاب 3 باب 13 آیت اور پھر 14 آیت، جب خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا، موسیٰ نے خدا سے کہا بنی اسرائیل کے پاس جا کر خدا نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہو کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں جب میں ان سے یہ کہوں۔ پھر موسیٰ نے کہا جب میں ان سے یہ کہوں تو وہ کہیں گے اس کا کیا نام ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا جو میں ہوں سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ عدل خدا ہے، اور لکھا کہ خدا کا جلال ظاہر ہوا، اور ظاہر ہونے کے لیے یونانی لفظ ہورے ہے، جس کا معنی دیکھنا، سمجھنا، تجربہ کرنا، امتیاز کرنا، اور یہ صرف جسمانی آنکھوں سے متعلق نہیں۔ دراصل یہ لفظ سمجھنے کے بارے میں ہے کہ محض جسمانی آنکھوں کے بارے میں نہیں، خواہ آپ جسمانی آنکھوں سے کچھ دیکھیں نہ دیکھیں، بلکہ اصل چیز کسی تجربے سے کسی چیز کے معنی اور مفہوم کو جاننا ہے۔ یہی اہم بات ہے۔ ہم خدا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کی ذات اقدس کے بارے میں جاننے کے خواہاں ہیں۔ جب کسی چیز کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ خدا عادل ہے، اسے کچھ بھی نہیں کرنا کہ وہ جلال پائے، وہ از خود جلالی ہے، وہ جلال کو اپنے اندر یا اپنی ذات اقدس میں رکھتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ خدا کو جلالی بنائیں۔ خدا عادل اور خدا ذوالجلال ہے، اور اس کائنات کی ہر ایک شے میں موجود ہے۔ یہ کس قدر جلالی بات ہے کہ ابراہیم خدا پر ظاہر ہوا۔ خدا قصدیوں کے اور میں موجود کسی بھی چیز سے زیادہ جلالی تھا۔ یہ خدا تو وہاں کے بتوں سے بھی مختلف اور منفرد، عالی اور ممتاز تھا۔ یہ سب کچھ اعمال کی کتاب میں بیان کردہ اسطفنس کے واعظ میں کیوں کر اہم تھا؟ ہمیں اسطفنس کے متن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک ڈیکن تھا جسے کلیسیا نے لوگوں کی خدمت کے لیے چنا تھا۔ وہ روح میں ایک مضبوط شخص تھا، اسے علم تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ وہ خدا کے لیے جوش و جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بہت سی روحیں بچانا چاہتا تھا۔ اس نے باہر نکل کر منادی کرنا شروع کر دی۔ اس نے پرجوش انداز میں یہودیوں سے کلام کرنا شروع کیا۔
جو انہیں پسند نہ آیا کیونکہ وہ سمجھے کہ وہ ان کے مذہب کے خلاف بات کر رہا ہے، بس انہوں نے اس پر مقدمہ چلا دیا۔ اعمال 6 باب 13 اور 14 آیت بیان کرتی ہے، پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیوں کو ابھار کر اس پر چڑھ گئے اور پکڑ کر صدر عدالت میں لے گئے، اور انہوں نے جھوٹے گواہ کھڑے کیے جنہوں نے کہا یہ شخص اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ یسوع ناصری اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سونپی ہیں۔ سو اعمال 6 باب 13 اور 14 آیت میں جب اسطیفنس لوگوں کے سامنے کھڑا ہے، عدالت کے سامنے کھڑا ہے 6 باب 13 سے 14 آیت میں، تو وہ یہاں پر ابراہیم کا ذکر کرتا ہے۔ سو آپ یہ دیکھیں اور غور کریں کہ یہ کیوں کرہم تھا کہ اسطیفنس وہاں پر ابراہیم کا ذکر کر رہا ہے، کیوں اس نے مسیح یسوع سے شروع نہ کیا بلکہ اس نے ابراہیم سے شروع کیا، کیونکہ ابراہیم کا ایمانداروں سے اور اس عہد سے گہرا تعلق ہے جو خدا نے مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کے ساتھ باندھا ہے۔ بس یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ ہم ہیکل اور یہودی شریعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہی اصل مسئلہ تھا۔ انہوں نے شریعت کو لیا اور وہ شریعت کے پیچھے مخلصی بخش منصوبے کو نہ دیکھ سکے۔ یہ ایک دستاویز تھی، یہ ایک روایت تھی جو کہ خدا کے فضل کی گواہی نہیں دیتی تھی، لیکن ان کے لیے ایک تکبر اور گھمنڈ کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا ہم تو اپنے ہی معیار، اپنے ہی قول و فعل کے مطابق کام کر رہے ہیں، ہم یہ سب کچھ ہیکل کے مقام پر ہی سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ہیکل تو خدا کا گھر ہے۔ جسمانی چیزوں کے تعلق سے یہودی لوگ بہت فکر مند تھے۔ انہوں نے یہ تعلیم دی تھی کہ خدا جسمانی گھر میں رہتا ہے، اور شریعت کے مطابق وہ جسمانی افعال و رسومات کے بارے میں بڑی فکر رکھتے تھے، اور شریعت کے مطابق یہ تو بت پرستی ہے۔ اس دور کی غیر اقوام کی بت پرستی سے کچھ کم نہ تھا، یہ تو سبھی کچھ گویا بت پرستی تھا، صرف اس کی صورت مختلف تھی، لیکن ان کا عقیدہ اور اعمال بت پرستی سے کم نہ تھے۔ کون ان رسومات کو تباہ و برباد کر دے گا؟ خداوند یسوع ہی روایات کے بندھن کو توڑے گا۔ بس یہ وہ الزامات تھے جو انہوں نے اسطیفنس پر لگائے اور اس پر مقدمہ کر دیا۔ اسطیفنس نے اپنے دفاع میں کیا کیا؟ ابراہیم سے آغاز اس کے دفاع کا پہلا حصہ تھا۔ کیوں؟ ہمارے باپ دادا کا خدا ابراہیم کے خدا نے اسے مسوپتامیہ سے بلایا۔ اسطیفنس یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے اسے بت پرستی کے مقام سے بلایا۔ خدا نے اسے ایک عظیم کام اور منصوبے کے لیے اس جگہ سے نکالا۔ اسطیفنس کے نقطہ نظر پر غور کریں، وہ سب کچھ جو یہودی لوگ کر رہے تھے وہ بت پرستی تھا۔ وہ شریعت کی جسمانی ضروریات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے، وہ جسمانی ہیکل پر توجہ مرکوز کر رہے تھے۔ یہی وہ چیزیں تھیں جن پر غیر اقوام بھی بڑا زور دیتی تھیں۔ یہ بت پرستی کا مسئلہ تھا۔ اگر ہم یرمیہ 10 باب اس کی 14 اور 16 آیت کو دیکھیں، اور لکھا ہے ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے، ہر ایک سنار اپنی خود ہی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں ہے۔ اور آپ اعمال 7 باب 1 آیت کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر دیکھ سکتے ہیں کہ اسطیفنس نے کس طریقے سے ابراہیم کی طرف سے بیان کرتے ہوئے سب کچھ بیان کیا اور اصلاحی منصوبے کو ان کے سامنے رکھا۔ اور یرمیہ 10 باب اس کی 10 باب کی 14-15 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی بت پرستی اور ڈھالی مورتیں جو ہیں ان کا ذکر موجود ہے۔ یسایہ 44 باب اور پھر 9 سے 11 آیت کو اگر آپ دیکھیں، وہاں پر یسایہ 44 باب 9 سے 11 آیت بیان کرتی، خود ہی مورتوں کو بنانے والے سب کے سب باطل ہیں اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع ہیں، ان کے ہی گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تاکہ پشیمان ہوں۔ کس نے کوئی بت بنایا یا کوئی مورت جھالی جس سے کچھ فائدہ ہوا؟ دیکھ اس کے سب ساتھی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ بنانے والے تو انسان ہیں، وہ سب کے سب جمع ہو کر کھڑے
ہوں وہ ڈر جائیں گے، وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے۔ بہت سی آیات بت پرستی کے موضوع پر بات کرتی ہیں۔ میں نے خاص طور پر ان دو آیات کا چناؤ کیا ہے کیونکہ یہ آیات اس موضوع سے اہم آہنگ ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ خدا ذوالجلال ابراہیم پر ظاہر ہوا۔ خدا اس لیے جلالی نہیں کیونکہ ہم نے اسے جلال دیا، خدا تو اپنی ذات اقدس میں جلالی ہے۔ وہ کس طرح سے بتوں سے منفرد اور مختلف ہے؟ وہ انسانوں کی کاریگری سے مختلف ہے جسے لوہار، سنار، بڑھئی یا سنگ تراش بناتے ہیں۔ یہی لوگ بت سازی کرتے ہیں، یہی وہ صورتیں بناتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں نے اسے بنایا ہے، میں نے یہ معبود بنایا ہے، میں نے جیسا سمجھا کہ خدا ہے اسی طرح سے میں نے اسے تراش دیا۔ پس بت پرستی اپنے آپ کو جلال دینا ہے، لیکن خدا ابراہیم پر ظاہر ہوا۔ خدا موجود ہے اور اپنی ذات میں جلالی اور مہیب ہے۔ وہ جلالی ہے کہ کوئی جلال اس کی ذات کا حصہ ہے جو ابراہیم پر ظاہر ہوا۔ چونکہ ابراہیم نے خدا ذوالجلال کو دیکھ لیا تھا، اس لیے غیر اقوام کی تمام روایات اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ خدا نے کسدیوں کے اور سے، خدا نے بابل سے اسے اپنے لیے الگ کر لیا، اسے اپنے لیے بلا لیا۔ ابراہیم کے دور سے جو بت وہاں پر تھے وہ آج بھی موجود ہیں اور کھنڈرات کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ دور جدید میں ارک اور خاص طور پر مندر چاند کی پوجا کا مرکز تھے۔ جس دور میں ایک معبود جسے اس دور میں ایک معبود کے طور پر لیا جاتا تھا۔ اس چاند معبود کا نام نانا تھا۔ یہ کھنڈرات آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں، اور یہ نانا زمین کے سب معبودوں میں سب سے ممتاز معبود تھا۔ بعض لوگ میسوپوٹامیہ میں سے سب سے اعلیٰ معبودوں میں سمجھتے تھے، اگرچہ وہاں پر بہت سے معبود تھے لیکن نانا سب سے عظیم معبود سمجھا جاتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ابراہیم کا باپ تارا بھی اس معبود کی پوجا پاٹ کرتا ہوگا کیونکہ یہ کسدیوں کے عور میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ آپ نانا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ چاند دیوتا۔ یہاں پر کچھ تصاویر ہیں جو کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے زمین سے کھود کر نکالی ہے جو چاند معبود کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہاں پر اس کی شبیہ حلالی چاند کسی ہے۔ یہ بیل کسی کو جیسا بھی دکھائی دیتا ہے جسے انہوں نے اکٹھا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ فصل کا اور زرخیزی کا معبود اور دیوتا بھی تھا، اور چاند کے وسیلہ سے آپ رتوں اور موسموں کا پتہ بھی لگاتے ہیں۔ چاند کی گردش عورت کے ماہانہ نظام سے بھی مطابقت رکھتی ہے، نہ کہ فصل کے ساتھ، بلکہ یہ مویشیوں کی زرخیزی سے متعلق بھی ہے، یعنی ان کی افزائش کے بارے میں۔ نانا کی ہر ایک کوئی پوجا پاٹ کرتا تھا کہ تاکہ وہ خوشحال رہیں، انہیں برکت ملے۔ اس دور میں چاند معبود کے نام حکمت کا خدا، معبودوں کا باپ بھی تھے۔ رات کے وقت جب آپ سفر کرتے ہیں چاند آپ کو روشنی دیتا ہے۔ اس کی عبادات اور پوجا پاٹ کی مرکزی جگہ کسدیوں کا اور تھا۔ یہ میسوپوٹامیہ میں ایک ممتاز اور اعلیٰ قسم کا معبود تھا۔ ہم کہہ سکتے کہ اس دور میں یہی وہ معبود تھا جس کی پوجا پاٹ زیادہ تر کی جاتی تھی۔ اس کی پرستش اور عبادت کرنے سے وہ خوشحالی کی توقع کرتے تھے۔ لیکن ابراہیم نے حقیقی خدا ذوالجلال کو دیکھا تھا۔ اس نے اپنے باپ تارا کو بھی بتایا اور وہ وہاں سے چل دیے۔ کہاں؟ وعدہ کی سرزمین کی طرف۔ لیکن سفر کے دوران وہ کہیں رکے۔ کہاں پر؟ وہ حران میں عارضی قیام کے لیے رکے۔ حران کا معبود کون تھا؟ وہاں کے معبود کا نام گنا تھا۔ گنا کون؟ اور وہ ہے چاند دیوتا۔ پس گناہ ہی چاند دیوتا ہے۔ یہ اس قسم کا معبود ہے جس کی کسدیوں کے اور میں پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ حران میں مرکزی مندر کو خوشی اور شادمانی کا گھر کہا جاتا تھا۔ اگر آپ آثار قدیمہ کی چیزوں کو دیکھیں جو حران میں کھدائی سے ملی ہیں تو ہمیں اس سے ملتی جلتی چیزیں دیکھنے کو ملے گی جن کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ پرانی سی شبیہ جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، ہمارے پاس چاند کی تصویر ہے۔ کسدیوں کے اور حران کی سرزمین پر موجود دیوتا کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا۔ میسوپوٹامیہ میں چاند دیوتا کی پوجا پاٹ کا مقام، اور حران میں گنا نامی دیوتا کی پرستش اور عبادت کرتے تھے۔ کسدیوں کے اور میں ہمیں نانا کی پوجا پاٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم اصل میں ایک ہی معبود کی بات کر رہے ہیں۔
ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جب آپ بت پرستی کی بات کر رہے ہیں، ہم اصل میں ایک ہی معبود کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں قائلیت تارا نے جب ابراہیم کے بارے میں سنا کہ وہ ملک کنعان میں جائے، لیکن وہ حران میں جا بسا۔ حران شمال کا در الخلافہ تھا، یہ جنوبی علاقہ میں رہنے کے لیے کسدیوں کے اور کی طرح اچھا مقام تھا۔ شاید تارا ایک بار پھر بت بنانے میں مصروف ہو گیا ہو سکتا ہے کہ اس نے غیر قوم کے معبودوں کی پرستش اور عبادت شروع کر دی ہو۔ غور کرے کہ تارا کیوں کر حران میں بس جانے پر مطمئن ہو گیا تاکہ پھر سے اپنی زندگی کی شروعات حران سے کرے۔ ابراہیم اور تارا کے لیے کسدیوں کے اور سے نکلنا مشکل تھا۔ یہ سفر مشکل تھا، آسان نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر حران میں بس گئے۔ بس غور کرے کہ ابراہیم کے لیے وطن اور پھر حران کو چھوڑنا کس قدر مشکل تھا، تو بھی وہ آگے بڑھتا رہا۔ یہ ایبلا کی سلطنت کے گرد و نواح میں تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ابراہیم نے ابر اور اپنے با اجداد سے ایمان کی زندگی کے بارے میں کچھ سیکھا تھا، لیکن ایبلا ایک ایسا مقام تھا جہاں پر حقیقی اور زندہ خدا کی عبادت ہوتی تھی۔ ہر شخص کسی بھی معبود کی پرستش اور عبادت میں مصروف تھا، لیکن کیا ہوا؟ ابر کے وسیلہ سے اس نسل کو خدا کی پرستش اور عبادت کو سمجھنے کا موقع ملا۔ وہ زندہ خدا کو جان گئے۔ مطلب یہ کہ جہاں کہیں بھی خدا ہمیں لے جائے، ہم وہاں پر روحانی ترقی کر سکتے ہیں۔ خواہ ہم کسی اچھی جگہ اور ماحول میں خدا کو جان رہے ہوں، تو بھی پرستش اور عبادت کے ساتھ ساتھ بت پرستی اور دیگر آزمائشوں کا ہمارے ارد گرد موجود ہونا بھی ایک لازمی عمل ہے۔ ایسا بالکل نہیں کہ ہم بت پرستی اور دیگر آزمائشیں ہم پر نہیں آئیں گی۔ ہمیں بت پرستی پر غالب آنا ہے اور جاننا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ یہی کچھ تو ابراہیم نے کیا تھا۔ اگرچہ وہ اپنے باپ کے گھر میں بت پرستی کرتا رہا، تو بھی وہ اپنی بت پرستی پر غالب آیا۔ اس نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے ناطے داروں کو خیر بات کہہ دیا۔ یہی کچھ تو ابراہیم کی ایمان کی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ پھر ابراہیم کی زندگی میں خدا کی بلاہٹ پر بھی غور کریں۔ جب وہ پہلی بار بلایا گیا، وہ کسدیوں کو اور کو چھوڑ کر حران میں جا بسا۔ پھر اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ وہاں سے چل کر اس ملک میں آ گیا جہاں پر ہم رہتے ہیں۔ پیدائش 11 باب 26 آئے۔ جب ابراہیم کی عمر 135 برس کی ہوئی، جب اس کا باپ تارا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ پیدائش 12 باب 4 آیت کے مطابق ابراہیم کی عمر 75 برس تھی جب وہ حران سے رخصت ہوا، اور اس وقت تارا 145 برس کا تھا۔ اور اعمال 7 باب اور 4 آیت کو آپ دیکھیں، یہ حوالہ جات آپ غور سے پڑھ سکتے ہیں۔ پیدائش 11 باب 26 آیت، پیدائش 11 باب 32 آیت، 11 باب 24 آیت، یہ تمام حوالہ جات آپ نوٹ کریں اور بعد میں بھی تفصیل کے ساتھ ان حوالہ جات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کے لاخطا ہونے کے تعلق سے لوگ بہت سی من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بائبل مقدس کو انسانی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور انسانی عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ایسے جس طرح اس دور کے یہودی جسمانی آنکھوں سے یسوع کو دیکھ رہے تھے اور انسانی عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمیں روحانی فہم و ادراک کی ضرورت ہے۔ تارا کے مرنے کے بعد پہلا کرنتھیوں 15 باب 31 آیت پولس رسول کا اعتراف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جب آپ مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو آپ ہر روز اس میں ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں مرنے کی ضرورت ہے، لیکن جسمانی طور پر نہیں، ہمیں روحانی طور پر مرنا ہے۔ اور مرنے کا مطلب ہے کسی چیز سے الگ ہونا، جدا ہو جانا۔ ہمیں روحانی موت کے اظہار کے ساتھ ہی اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ رکھنا ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشوں اور دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہمیں ان یہودیوں کی طرح جسمانی نظروں سے اور جسمانی عقل سے مسیح یسوع کو نہیں دیکھنا۔ ہمیں اپنی خودی کے اعتبار سے مرنا ہے۔ ہمیں
اس دنیا کی خواہشوں اور اس لالچ اور حرص و حوث کے اعتبار سے مرنا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 31 آیت سے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، آئے بھائیو، مجھے اس فخر کی قسم جو ہمارے خدا یسوع مسیح میں تم پر ہے، میں ہر روز مرتا ہوں۔ اور یہاں پر دیکھیں ہر روز مرنے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ کیا پولس رسول جسمانی طور پر مرتا تھا؟ جی نہیں، وہ اپنی خودی کے اعتبار سے اور ان خواہشوں کے اعتبار سے مرتا تھا جو خدا سے دشمنی رکھتی ہیں۔ سو ہمیں بھی اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، خداوند کے لیے اس دنیا اور گناہ اور دنیا کی خواہشوں سے الگ رہنا ہے۔ اور پھر متی 8 باب اور اس کی 31 آیت کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا کہ ہم 30 آیت سے اگر ہم اس کو پڑھ لیں، 8 باب 30 آیت سے خدا کے کلام میں لکھا ہے، ان سے کچھ دور بہت سی سوروں کا غول چل رہا تھا، پس بدروح نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئی، اور دیکھو سارا غول کڑارے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا۔ یہاں پر دیکھیں کہ جو بدروحیں اس شخص سے نکلی اور سوروں میں گئیں، وہ مری نہیں بلکہ وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں اور وہ الگ ہوئی ہیں اس شخص سے۔ اور موت کا مطلب ہے الگ ہو جانا، اور اس کا مطلب ہے دور ہو جانا۔ اور اس بات کو روحانی معنوں میں آپ سمجھیں کہ جب پولس رسول مرنے کی بات کر رہا ہے تو یہاں پر وہ اپنی خودی کے انکار، جسم کی خواہشوں اور تکبر اور گھمنڈ سے الگ رہنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا کہ میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ رکھتا ہوں۔ ہمیں اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کی لذتوں سے خود کو خدا کے جلال کے لیے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اعمال 7 باب میں تارا کے مرنے کا ذکر ہے تو یہاں پر بھی جسمانی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم بھی ایک دوسرے تارا سے اپنے باپ سے الگ ہو گیا۔ ابراہیم کا باپ تارا مر گیا، وہ اس دنیا سے الگ ہو گیا، ابراہیم سے الگ ہو گیا۔ پولس رسول کی طرح اعتراف کریں، ہر روز جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر آپ اپنی خودی کے اعتبار سے مریں گے۔ متی 10 باب اور 37ویں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام میں سے متی 10 باب 37ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ اور پھر پیدائش 22 باب 16 آیت، خدا پر ہم جانتے کہ ابراہیم اپنے باپ اور بیٹے سے بھی زیادہ خدا سے محبت رکھتا تھا، اس لیے تو اس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا۔ وہ اپنے بیٹے سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھتا تھا، اسی لیے تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی خدا کے حضور پیش کرنے سے دریغ نہ کیے بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ اور پھر یہاں پہ لکھا کہ 22 باب میں 16 آیت نے ابراہیم کے تعلق سے کہ خدا کا کلام گواہی دیتا کہ ابراہیم دنیا کی کسی بھی چیز سے بڑھ کر خدا سے پیار کرتا تھا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ابراہیم خدا سے پیار کرتا تھا، خدا نے اس کی محبت کا اجر دیا اگرچہ اسے اپنے باپ کا گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ ایمان لائے کہ خدا اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ عبرانی 11 باب، ابراہیم ایمان لائے کہ اسحاق کے وسیلے سے خدا کا پورا ہوگا۔ اس کا ایمان تھا کہ گو اسحاق قربان بھی ہو جائے، خدا اسے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا اسی کے وسیلہ سے اسے قوم بخشے گا۔
بس ہم نے دیکھا کہ ابراہیم دنیا کی کسی بھی چیز، اپنے باپ کے گھر، اپنے بائی وطن، حتیٰ کہ اپنے باپ اور بیٹے اسحاق سے بھی زیادہ خدا سے پیار کرتا تھا۔ اور غلطیوں 3 باب اور 9 آیت کہ جتنے ایمان والے ہیں وہ ابراہیم کے فرزند ہیں، یعنی جو ایمان لاتے ہیں وہ ایمان سے ابراہیم کی نسل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر غلطیوں 3 باب اور 29 آیت کو آپ دیکھیں کہ جو مسیح یسوع کے ہیں وہ ابراہیم کے فرزند ہیں اور وعدہ کے وارث ہیں۔ پس لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا کی خواہشوں اور دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ خدا نے اپنی ہی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ ابراہیم کے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی۔ خدا نے ابراہیم کو تاریکی سے دور رکھنے کے لیے بلایا۔ اور پھر یشوع 24 باب 2 آیت، تب یشوع نے لوگوں سے کہا کہ تمہارے ابا یعنی ابراہیم کا اور نحور کا باپ تارا وغیرہ قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پاس رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ اور یسایہ 51 باب کو اگر آپ دیکھیں، یسایہ 51 باب اور دوسری آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے کہا کہ اپنے باپ ابراہیم اور سارا پر نظر کرو۔ خدا ابراہیم اور سارا کی طرف ان کی توجہ کر رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے بلایا اور اسے برکت دی اور اسے بڑھایا۔ جب وہ تنہا تھا خدا نے اس کو بلایا اور اس کو خاندان بلکہ ایک قوم بنا ڈالا، اور خدا نے ابراہیم کو بلایا تو خدا نے اس کو برکت دی۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی بلا رہا ہے تاکہ ہم اس دنیا سے الگ زندگی بسر کریں، مختلف زندگی بسر کریں۔ اور پھر مکاشفہ 18 باب 2 آیت میں بیان ہے کہ گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا، جو بدروحوں کا اڈا اور ہر ناپاک روح کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور خدا کے کلام میں اس حوالہ کو ہم باقاعدہ پڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں سے 18 باب 2 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ 18 باب 2 آیت میں لکھا ہے، اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا۔ اور پھر 18 باب 4 آیت سے 5 آیت، پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ آئے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ اگر آپ غلطیوں 3 باب کو دیکھیں تو لکھا کہ اگر آپ مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو ابراہیم کی نسل ہیں۔ اگر ہم مسیح یسوع کے نسب نامہ کو دیکھیں جو کہ متی 1 باب میں ہے، یہ کس طرح مسیح یسوع کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کیسے بابل سے بلایا گیا، اور ہم نے آثار قدیمہ کے کچھ شواہد بھی دیکھے، ان پر غور کیا، کس قدر بت پرستی ابراہیم کی زندگی کا حصہ تھی، لیکن خدا نے اسے اس تاریک روحانی عالم سے بلا لیا تاکہ وعدے کی سرزمین کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ خدا نے اسے عدالت سے بچا لیا، اور یہ مسیح کی وہ خوشخبری ہے جو ابراہیم کی ذات اور اس کے ایمان کے سفر کے وسیلہ سے ہم تک پہنچتی ہے۔ ہم نسب نامہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس سمت بڑھ رہا ہے۔ یہ نسب نامہ میں کس مسیح کی طرف جاتا ہے۔ میری دعا اور امید ہے کہ ہم سب مسیح کو گہرے طور پر جانیں، ابراہیم کی نسل کے طور پر اس کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح کشتیوں کی اوٹ سے بلایا گیا اور اسے ایمان کے ساتھ میراث ملی۔ ہم کلام کے مطابق دوسروں کے سامنے اس ایمان کی گواہی دینے والے بنیں جو مسیح یسوع میں ہمیں مل چکی ہے۔ ہم آسمانی باپ کو جانیں، ابراہیم کی طرح وعدوں کے وارث ہوں، ابراہیم کی طرح ایمان کی زندگی بسر کریں، بابل سے اپنے آپ کو
یعنی بت پرستی اور ہر طرح کی مکروہات سے اپنے آپ کو الگ رکھیں، خداوند کے لیے پاک بنے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئے ہم دعا کریں۔ آئے آسمانی باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام سے تیری شکر گزاری کہ تو نے ہمیں چن لیا تاکہ کتاب حیات میں ہمارا نام لکھا جائے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں۔ اس پر ایمان آنے کے سبب سے ہم ابراہیم کی نسل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ خواہ ہمارا تعلق کسی بھی قوم اور قبیلہ سے ہو، ہم گناہوں کی معافی پاتے ہیں۔ ہم ساری عزت اور جلال تجھے دیتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم بلایا گیا اور اس وہ کسدیوں کے اونٹ سے الگ ہو گیا، ہم بھی تیری آواز سن کر تیری رہنمائی میں چلیں اور تجھے جلال دیں اور ہر اس چیز سے دور رہیں جو تجھے ناپسند ہے۔ ہمیں دوبارہ بت پرستی اور مکروہات میں خداوند جانے سے روکنا، ہمیں آزمائشوں سے بچانا، ہمیں فضل اور توفیق دے کہ ہم آنے والی نسلوں کو مسیح کی خوشخبری اور مخلصی کے طریق سکھانے والے ہوں، تاکہ وہ بھی تیری انجیل کے گواہ بن جائیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس اور مخلصی کے طریق کے نقطہ روج کو دیکھیں اور سمجھیں۔ ہم گہرے طور پر جانیں کہ یسوع ہی نجات اور گناہوں کی معافی کا واحد ذریعہ ہے۔ تیرا شکر ہو اور تیرے نام کو ساری عزت اور جلال مل جائے اور تیرا نام سربلند ہو۔ خداوند خدا ہمیں اپنے کلام کا فہم و ادراک بخش دے۔ ہماری اس دعا کو سن قبول کر، یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصوراں کو معاف کرتے تو ہمارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔